لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ کل ایک حدیث شروع کی تھی ہم نے، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کے حالات بتائے تھے، خصوصاً اس میں دجال کا فتنہ بتایا تھا۔ وہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت سے لوگ اس میں گمراہ ہو جائیں گے اور ان کا ایمان ضائع ہو جائے گا، وہ کفر میں چلے جائیں گے اور اپنی دنیا بھی خراب کریں گے، آخرت بھی خراب کریں گے۔ تو دجال ایک انسان ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بہت ڈھیل دے گا، بہت زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت ملے گی، اور جس زمانے میں وہ ظاہر ہوگا اس زمانے میں ٹیکنالوجی بہت زیادہ ترقی پر ہوگی، اور تو اس زمانے کا جو کفر ہے وہ اپنی ساری ٹیکنالوجی جمع کر کے دجال کے حوالے کرے گا، دجال اس کو استعمال کرے گا اور خدائی کا دعویٰ کر کے لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ تو ایک تو اس کا فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آگ ہوگی جس کو وہ جہنم کہے گا، ایک باغ ہوگا اس کو وہ جنت کہے گا، اور جن لوگوں کے ماں باپ مر گئے ان کی شکل کے شیطان کھڑے کرے گا، اور وہ شیاطین جو کسی کے ماں باپ کی شکل میں آئیں گے وہ کہیں گے بیٹا یہ تیرا خدا ہے، تو اس کو اپنا رب مان۔ اور یہ بھی ہے کہ وہ ایک شخص کو قتل کرے گا، آرے کے ذریعے سے دو ٹکڑے کرے گا، اس کے بیچ میں سے گزر جائے گا اور پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا اب تو مجھے رب مان۔ تو یہ اس کے فتنے ہیں۔ ان میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آسمان کو پانی برسانے کا حکم کرے گا تو آسمان سے بارش ہو جائے گی، زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا تو زمین سے پیداوار اگ جائے گی۔ اور اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک قبیلے کے پاس جائے گا، وہ اس کو نہیں مانیں گے، اسی وقت ان کی تمام چیزیں برباد اور ہلاک ہو جائیں گی۔ دوسرے قبیلے کے پاس جائے گا، وہ قبیلہ اس کو خدا مان لے گا، اسی وقت ان پر آسمان سے بارش برسے گی، زمین اور کھیتی پھل اگائے گی، اور ان کے جانور پہلے سے زیادہ موٹے تازے اور دودھ والے ہو جائیں گے۔ یہ ساری ٹیکنالوجی ہوگی جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور وہ ساری دنیا کا دورہ کرے گا، ہر ملک میں جائے گا، ہر شہر میں جائے گا، ہر گاؤں میں جائے گا، لیکن مکے اور مدینے میں نہیں جا سکے گا۔ جب مدینے کا رخ کرے گا تو مدینے کے ہر راستے پر فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہاں سے وہ قریب نہیں جا سکے گا۔ اور پھر مدینے سے باہر ایک جگہ ہے جرف، وہاں پہ آ کے وہ بیٹھ جائے گا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ مدینے میں 3 دفعہ شدید قسم کا زلزلہ آئے گا، تو جو کمزور ایمان والے ہوں گے، منافق قسم کے لوگ ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے لیکن اندر میں ان کے کفر ہوگا، تو ایسے لوگ مدینے کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ جو ہی وہ باہر نکلیں گے تو دجال ان سے ملے گا اور سب دجال پہ ایمان لا کر کافر ہو جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ اس دن عرب کہاں ہوں گے؟ کیا عرب اس کا مقابلہ نہیں کریں گے؟ تو عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا اولاً تو عرب ہوں گے ہی بہت تھوڑے، اور جو ہوں گے ان کی بھی اکثریت بیت المقدس یعنی فلسطین میں ہوگی۔ پھر
آپ علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے میں ان کا ایک امام ہوگا اور وہ حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہوگا۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور ان کے اخلاق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے ہوں گے۔ مسلمانوں نے ان کو اپنا امیر بنا لیا ہوگا۔ اس سے مراد امام مہدی ہیں۔ وہ دمشق کی جامع مسجد میں مسلمانوں کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اقامت ہو چکی ہوگی، اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے، اور پھر سیڑھی لگائی جائے گی اور نیچے اتریں گے، اور جب وہ تشریف لائیں گے تو حضرت امام مہدی پچھلے پاؤں پچھلی صف میں آ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے حضرت آپ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے فرمائیں گے آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ، اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مقتدیوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور امام مہدی مسلمانوں کے امام بن جائیں گے اور وہ نماز پڑھائیں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے دروازہ کھول دو۔ دروازہ کھول دو کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ایک قلعے کے اندر محصور ہوں گے، باہر دجال 70,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کو مارنے کے لیے، امام مہدی کو مارنے کے لیے آ گیا ہوگا۔ اب یہ قلعے کے اندر بند ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے دروازہ کھول دو، چنانچہ دروازہ کھول دیا جائے گا۔ ادھر دجال 70,000 یہودیوں کا لشکر لے کر موجود ہوگا، جن کے سر پر تاج ہوں گے اور ان کے پاس تلواریں ہوں گی جس پہ سونا لگا ہوا ہوگا۔ جو ہی دروازہ کھلے گا دجال آگے آگے ہوگا۔ جب اس کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پڑے گی تو وہ ایسے گھلنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے، ایسے گھلنے لگے گا، ایک دم پیٹھ پھیر کر بھاگنا شروع کرے گا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ تو میرے ہاتھ سے ایک ضرب کھائے گا، تو اسے ٹال نہیں سکتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام باب لد، لد ایک شہر ہے اسرائیل کے اندر ہے، اسرائیل کا ایک شہر ہے لد، اس کا جو مین گیٹ ہوگا جہاں سے شہر شروع ہوتا ہے وہاں پر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ہاتھ چڑھ جائے گا اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اب جب ان کا دجال جو خدا بنا ہوا تھا جب وہ قتل ہو جائے گا تو یہودی بدحواسی سے منتشر ہو کر بھاگیں گے، لیکن کہیں ان کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملے گی۔ اگر کسی پتھر کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر کو اللہ گویائی دیں گے، پتھر کہے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کے اسے قتل کر۔ اگر وہ کسی درخت کے پیچھے چھپے گا تو وہ درخت بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، آ کے اس کو قتل کر۔ آپ نے فرمایا صرف ایک درخت ہے جو یہودی کو پناہ دے گا اور وہ اس کو چھپائے گا، اس درخت کا نام ببول ہے، یعنی جس کو سندھی میں پان ببر چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام میری امت میں حاکم ہوں گے، عادل ہوں گے۔ اب یہ وہ زمانہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اوپر حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، پوری دنیا پہ۔ یہ جو ممالک بنے ہوئے ہیں نا ابھی، پاکستان الگ ہے، ہندوستان الگ ہے، اور امریکہ الگ ہے، روس الگ ہے، چائنا الگ ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ ساری دنیا ایک ملک بن جائے گی اور ساری دنیا کا بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے۔ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیے کو ہٹا دیں گے، اور وہ زمانہ اتنا اچھا ہوگا کہ حسد اور بغض بالکل ختم ہو جائے گا، کسی کو کسی سے چڑ، کسی کو کسی سے نفرت نہیں رہے گی، محبتیں آ جائیں گی، ہر زہریلے جانور کا زہر ہٹا دیا جائے گا۔ بچے اپنی انگلی سانپ کے منہ میں ڈالیں گے لیکن وہ سانپ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ شیروں سے لڑکے کھیلیں گے
لیکن شیر بچوں کا کچھ نقصان نہیں کرے گا۔ بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اس طرح پھریں گے جیسے رکھوالا کتا ہوتا ہے۔ تمام زمین اسلام سے اس طرح بھر جائے گی جیسے کوئی برتن پانی سے لبالب بھرا ہوا ہو۔ سب کا کلمہ ایک ہو جائے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی۔ لڑائی اور جنگ موقوف ہو جائے گی، زمین چاندی کی طرح منور ہو جائے گی۔ ایک جماعت اور برکت اتنی ہوگی، انگور کا ایک خوشہ ایک بڑی جماعت کو کافی ہو جائے گا۔ منا انگور جو ہکڑو چھگو وڈی ہکڑی جماعت کھائی سکندی، اتری ان میں برکت تھیندی۔ ایک انار منا ڈانوں، ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ ایک جماعت اس کو کھا کے پیٹ بھر لے گی۔ بیل اتنی اتنی قیمت پر ملے گا، بیل منا ڈھگا مہنگا تھی گا، بیل اتنی اتنی قیمت پر ملے گا۔ گھوڑا چند درہموں پر ملے گا۔ لوگوں نے پوچھا اس کی قیمت، بیل کی قیمت بڑھ جائے گی اور گھوڑے کی قیمت گر جائے گی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جب لڑائیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر گھوڑے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، اس لیے گھوڑا سستا ہو جائے گا اور ساری دنیا میں کھیتی باڑی عام ہو جائے گی، زمین کا کوئی چپا خالی نہیں ہوگا جہاں پہ کھیتی باڑی نہ ہو، اس لیے بیل کی قیمت بڑھ جائے گی۔ دجال جب ظاہر ہوگا اس سے 3 سال پہلے سخت قحط سالی ہوگی۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا۔ اب یہ جو احادیث کے الفاظ ہیں نا، اس میں اگر ہم غور کریں تو بہت سارے اشارے ہیں۔ اس میں یہ نہیں فرمایا اللہ روک دے گا، یہ نہیں فرمایا۔ بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا، ہوگا اللہ کے حکم سے، لیکن روکنے والے کوئی اور ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اور اس وقت تو یعنی ایسی ٹیکنالوجی تیار ہو گئی ہے کہ جس کے ذریعے سے بارش برسائی بھی جا سکے اور بارش کو روکا بھی جا سکے۔ چنانچہ دجال کے ظاہر ہونے سے 3 سال پہلے یہ جو یہودی ہیں یہ اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ساری دنیا کی بارش کو روک دیں گے۔ اب جب بارش رک جائے گی مہنگائی ہو جائے گی اور پھل اور سبزیاں اور غلے یہ ساری چیزیں اگنا بند ہو جائیں گی اور لوگ بھوکے ہوں گے، پیاسے ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ اب جب بھوکے پیاسے ہوں گے نا تو اس حال میں دجال ظاہر ہوگا اور لوگوں کو روٹیاں دے کر ان کا ایمان چھینے گا۔ تو ایسے موقع پر کسی کا مضبوط ایمان ہو تو وہ بچ جائے گا، جس کا ایمان کمزور ہو جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ پہلے سال بارش کا تیسرا حصہ بحکم خدا روک لیا جائے گا، زمین کی پیداوار کا بھی تیسرا حصہ کم ہو جائے گا۔ پھر دوسرے سال 2/3 بارش روک لی جائے گی اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی پیداوار 2/3 حصے کم کر دے۔ تیسرے سال آسمان سے بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا اور زمین سے کوئی پیداوار نہیں ہوگی۔ تمام جانور قحط سے ہلاک ہو جائیں گے مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب کچھ بھی زمین سے نہیں اگے گا تو لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس زمانے کے لوگوں کی غذا لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ یہ کہنا ہوگا۔ جب ایمان والوں کو بھوک لگے گی وہ جب کہیں گے نا لا الہ الا اللہ ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ کہیں گے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ اس زمانے میں ہوگا۔ امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد نے اپنے استاد سے سنا، وہ فرماتے تھے یہ حدیث اس قابل ہے کہ بچوں کے استاد اسے بچوں کو سکھائیں بھی لکھوائیں بھی تاکہ ان کو یہ باتیں یاد رہیں۔ ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے گھروں میں یہ تذکرے کرتے رہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں رہے، ہماری نسلوں کے ذہنوں میں رہے۔ اور وہ زمانہ یہ جو میں نے پڑھ کے سنایا یہ زمانہ دور نہیں ہے، یوں نہ سمجھیں کہ ابھی تو 100-200 سال ہے، 100-200 سال نہیں ہے۔ یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ زمانہ دیکھیں گے
اس لیے اس سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اس بات کو طے کرنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ایمان نہیں چھوڑنا، اسلام کو نہیں چھوڑنا۔ اللہ کرے جس طرح ہم دنیا میں مسلمان بنے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہمارا خاتمہ بھی اسلام پر ہو، ایمان پر ہو۔ اس کی بہت دعائیں کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، سب کے لیے۔ اور چند اعمال ہیں، یہ چند اعمال جو بھی مسلمان پابندی سے کرے گا نا، پابندی سے کرے گا تو دجال اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، نہ اس کی دنیا خراب کر سکے گا، نہ اس کا دین خراب کر سکے گا۔ چند اعمال ہیں جو بہت آسان ہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں نا ہم، نمازوں کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد آخری 3 کل، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ آخری 3 کل ایک دفعہ، اور 1 دفعہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے، سورہ کہف، اس کی شروع کی 10 آیتیں یہ صبح کو پڑھ لیا کریں، آخر کی 10 آیتیں یہ شام کو پڑھ لیا کریں۔ یہ 10 آیتیں صبح شام، اور وہ 3 کل آیت الکرسی ہر نماز کے بعد۔ جو ان اعمال کی پابندی کرے گا نا تو شیطان، یہ دجال چاہے کتنا بھی زور لگائے، اس کا ایمان نہیں بگاڑ سکتا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو سورہ کہف کی شروع والی اور آخری والی آیتیں ضرور یاد کرائیں تاکہ وہ صبح شام پڑھتے رہیں۔ صبح شروع والی 10 آیتیں صبح کو پڑھنی ہیں، اور آخری والی جو 10 آیتیں وہ شام کو پڑھنی ہے۔ آخری 3 کل آیت الکرسی ایک دفعہ یہ ہمیں ہر نماز کے بعد پابندی سے پڑھنی ہے۔ تو کیا خیال ہے، آسان ہے مشکل ہے؟ آج تیاری ہے۔ دیکھیں بارش آنے سے پہلے اپنا سامان سمیٹ لینا آسان ہوتا ہے، جب بارش دھواں دھار شروع ہو جائے نا تو پھر سامان کو سمیٹنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ وہ فتنے آ جائیں، ہم اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں، اللہ کی ذات پہ یقین کامل رکھیں، اپنے گھروں میں یہ تذکرے کرتے رہیں کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام دجال ہوگا اور وہ کافر ہوگا، اس کی دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، وہ اپنے آپ کو خدا کہے گا، بہت سارے کرتب دکھائے گا، جیسے جادوگر کرتب دکھاتے ہیں نا وہ کرتب دکھائے گا۔ لیکن ہم نے کسی کو نہیں ماننا، ہمارا اللہ ایک ہے جو دنیا میں نظر نہیں آ سکتا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو کیا خیال ہے، ان ساری باتوں کو انشاءاللہ اپنے ذہن میں رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق